رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لو آمنوا أهل القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اسے اس زمین پہ بسایا، اور اس زمین پہ اسے رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید کی شکل میں ایک ضابطۂ حیات بھی عطا فرمایا، تاکہ میرا بندہ جب زمین پہ رہے وہاں اس کے بڑے دشمن ہوں گے. شیطان سب سے بڑا اس کا دشمن ہے. شیطان میرے بندے کو بہکانے کی، پھسلانے کی اور اسے گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے اس بولے والے ابن آدم کی رشد و ہدایت رہنمائی کے لیے، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے آسمانوں سے کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور پھر انبیاء کرام کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری بھی عطا فرمائی، تاکہ میرا بندہ اس زمین پہ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ، بڑی تسلی اور بڑے اطمینان کے ساتھ خوش و خرم رہ کر زندگی گزار کے جائے، اور پھر یہاں سے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے بعد یہ میرے پاس پھر میری جنتوں کا مہمان بن جائے. لیکن کیا کیا جائے انسان کا کہ انسان اپنے رب کی باتوں پہ اس قدر یقین نہیں کرتا جتنا اس انسان نے شیطان کے وسوسوں پر یقین کرنا ہوتا ہے. یہ اتنی جلدی قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہوتا جتنی جلدی یہ شیطان کے بہکاموں اور اس کے پھسلانوں میں آ جاتا ہے اور اپنے خالق و مالک سے اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات سے دور چلا جاتا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ وہی نکلنا تھا جو نکل رہا ہے. ہر طرف بے سکونی، ہر طرف بد امنی ہے، قتل و غارت اپنے عروج پہ ہے، اور راتوں کی نیندیں لوگوں کی حرام ہیں، دین کا چین ختم ہے، شرائط طلاق بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس لیے کہ انسان کے معاشی مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. معیشت انسان کی زندگی گزارنے کے لیے نہایت اہم ہوتی ہے، لیکن اس کی معیشت، اس کی گزران اس پہ تنگ ہو گئی، اور معیشت کی تنگی کی وجہ سے، مہنگائی کے آسمانوں سے باتیں کرنے کی وجہ سے، اور بے روزگاری، تنگ دستی کے بڑھ جانے کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائیاں ہیں. ہر شخص ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہے الا ماشاء اللہ. اور بہت سی عورتیں اپنے خامدوں سے طلاق لے کر اپنے والدین کے گھروں میں بیٹھی ہیں. یہ نکھٹو کرتا کچھ نہیں، یہ کماتا نہیں، یہ میرے گھر کے بنیادی اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں ہے. لوگ علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، اور کچھ تو علماء کرام کی بجائے
جاہلوں کے پاس، تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس، اور عاملوں اور اس طرح کے بابوں کے پاس بھی جاتے ہیں، جہاں جا کے اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور جا کے ان کے سامنے اپنے معاشی اور گھریلو مسائل رکھتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ بابا جی عامل صاحب، آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جس سے ہماری کاروباری بندشیں ختم ہو جائیں، جس سے ہماری تنگ دستیاں دور ہو جائیں۔ کتنا بد نصیب ہے یہ انسان جس کے پاس آسمانوں والے کی طرف سے اترا ہوا بہترین پیغام قرآن مجید کی شکل میں، اور جو انسان کی زندگی کے تمام مسائل کا حل تھا وہ قرآن کی شکل میں موجود تھا۔ اس میں پیغمبروں کے وظیفے بھی موجود تھے، اس میں تنگ دستیاں دور کرنے کے سارے اوراد، ورد اور وظیفے اور اذکار بھی موجود تھے، اس میں انبیاء کرام کی دعائیں بھی موجود تھیں، اور اس میں ان مشکل حالات سے نکلنے کے نسخے بھی موجود تھے۔ لیکن یہ اتنی عظیم کتاب کو لپیٹ لپاٹ کے الماری میں سجا کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور جا کے ان سے وظیفے پوچھتا ہے کہ جی کوئی وظیفہ بتا دیں، اور دکانوں کے اندر کاروبار کی ترقی کے وظیفے لٹکائے ہوئے ہیں، تعویذ بنوا بنوا کے لٹکائے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں نے قرآن مجید کے حروف مقطعات ایک پیپر کے اوپر پرنٹ کروا کے کاروبار کی ترقی کے لیے دکانوں میں لٹکائے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس سے کاروبار میں بہتری آ جائے گی۔ کاش میں اور آپ اس نسخہ کیمیا کو کھولتے، اس مسئلوں اور پرابلمز کے حل قرآن مجید کو کھولتے، جس نے اس دور میں بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھار دیا تھا، اس معاشرے کو جس نے سدھار دیا تھا، جس معاشرے کو کہا ہی زمانہ جاہلیت جاتا ہے۔ تو کیا آج کے دور کے اندر ہمارے سیاسی، ہمارے معاشی، ہمارے معاشرتی، ہمارے گھریلو مسائل، ہمارے ذہنی مسائل کا حل قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، اس کے دل و دماغ کے کسی خانے میں، کونے میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن میں میرے مسائل کا حل نہیں، اللہ کی قسم اس شخص نے قرآن کو صحیح معنوں میں قبول ہی نہیں کیا، اس کا صحیح معنوں میں قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید تمہارے ہی مسائل کا حل ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اسی قرآن مجید سے چند باتوں کا تذکرہ کر سکوں گا جو ہمارے خصوصاً معاشی مسائل ہیں، مہنگائی ہے، تنگ دستیاں ہیں، خودکشیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، ان کے جو اسباب قرآن مجید میں اور قرآن مجید کی تفسیر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کی گئی ہے، چند باتیں انشاءاللہ، چند موتی نکال کے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور ان مسائل کے ساتھ ساتھ ہی ان مسائل کا حل بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا۔ سب سے پہلا جو ہمارا جرم تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو فراموش کر دیا۔ ہم نے اپنی معاشی تنگ دستیوں کے حل کے لیے دانشوروں سے رابطے کیے، ہم نے بڑے بڑے جو معیشت کے ماہرین تھے، بڑے بڑے تھنک ٹینک تھے، ان سے تو رجوع کیا، کافروں سے، ترقی یافتہ ملکوں سے تو رجوع کیا، لیکن ہم نے مذہبی قسم کے وظیفے بتانے والے لوگوں سے تو رابطے کیا ہے،
لیکن ہم نے قرآن مجید کو کھول کے اس قرآن سے حل پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ سب سے پہلا ہمارا جرم یہی ہے۔ سورہ طٰہٰ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو شخص ہمارے ذکر سے، ذکر سب سے پہلے قرآن کو کہا گیا ہے، قرآن مجید نے قرآن کو ذکر کہا ہے، تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے ہمارے ذکر سے یعنی قرآن سے، ذکر نماز کو بھی ذکر کہا گیا اور اللہ کی یاد وہ بھی ذکر ہے، اور اللہ کی یاد بھی تو قرآن سے ہی آئے گی اور قرآن ہی سے ملے گی۔ تو سب سے بڑا اور بنیادی جو ذکر ہے وہ قرآن کو کہا گیا ہے۔ ذکر کا معنی ایک تو یاد کرنا ہے، اور ایک ذکر کا معنی ذکرى نصیحت بھی ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، تو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے، ہمارے دستور حیات سے، قرآن مجید سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو پھر ہم اس پر اس کی معیشت کو، معیشت کا معنی ہوتا ہے گزران، اس کی گزران، اس کا گزارا، اس کے سروائیول کو، اس کی زندگی کو اس پر مشکل کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم بطور سزا کے اسے میدان محشر میں سب لوگوں کے سامنے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اندھا کرنے کی مناسبت اہل علم نے یہ بیان کی ہے، سزائیں تو اور بھی بڑی ہوں گی، لیکن اس سزا کا بطور خاص تذکرہ اس لیے کیا کہ اللہ کے ذکر قرآن کو پڑھنا تھا آنکھوں سے، اس نے اپنی آنکھوں سے دنیا کی ہر چیز کو دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے اگر نہیں دیکھا، نہیں پڑھا تو قرآن کو نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا بھی تو بغیر سمجھے پڑھا، بغیر سمجھے پڑھا۔ اس نے اس قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے، یہ تو ھدی للمتقین تھا، یہ تو ھدی للناس تھا، لیکن اس نے اس سے رہنمائی نہیں لی۔ یہ قرآن کتاب ہدایت تھی، اس نے اس کو صرف قسم اٹھانے کے لیے، بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اور صرف کاروبار کی ترقی کے لیے اس کے چند الفاظ کو لٹکا لینا ہی بس کافی سمجھا، اور اس قرآن کو نہ کھول کے اس کا ترجمہ سیکھا، نہ تفسیر پوچھی، اور نہ اس سے ہدایت لے کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ جتنا مرضی ادھر ادھر گھوم لے، پھر لے، ٹکرے مار لے، لیکن اس کی معیشت، اس کی گزران اور اس کی زندگی کے تمام معاملات اگر درست ہوں گے تو وہ اس قرآن کی طرف رجوع کرنے سے ہوں گے، ورنہ دنیا میں بھی ذلت و خواری اور قیامت کے دن بھی لوگوں کے سامنے اس کو عبرت بنا کر پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، ان کے متعلق بھی فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ہم نے ان پر ذلت و مسکنت، محتاجی، مسکینی کو مسلط کر دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات اور اس کے احکامات سے رہنمائی نہیں لیتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں جا کے فرمایا اسی آیت کے آخر میں ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور حد سے گزر جایا کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان پر ذلت و محتاجی کو، تنگ دستی کو مسلط کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح
پہلا سبب، ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات سے رہنمائی نہیں لی۔ دوسرا سبب، اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جانا، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جانا، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں۔ اللہ پاک نے ہماری بڑی دفعہ گرفت فرمائی، کبھی اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے کبھی سیلاب کے جھٹکے لگائے، کبھی اللہ رب العزت نے سیلاب بھیجے، کبھی زلزلے بھیجے، کبھی کورونا جیسی وبائیں بھیجیں، جنہوں نے پوری دنیا کی معیشت کا پہیہ جام کر کے رکھ دیا۔ لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہم نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، نہ ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی کو اپنی زندگی سے نکالا، نہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھی، نہ قرآن پڑھنے اور سیکھنے والوں کی تعداد بڑھی، نہ چہرے پہ داڑھی کا نور سجانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، نہ سود کھانے والے لوگوں کی تعداد میں کمی آئی، نہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والے، گانے سننے والے، بدکاریاں فحاشیاں کرنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی آئی۔ اللہ کی نافرمانیاں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خشکی کا علاقہ ہو یا سمندر ہو، جہاں بھی کہیں کوئی خرابی ہے، کوئی فساد ہے، اس کا سبب بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہر طرف فتنہ ہے، فساد ہیں، خرابیاں ہیں۔ اگر دنیا کی معیشت بگڑ چکی ہے تو اس کا سبب بھی رب کی نافرمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابن ماجہ میں، فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ، فرمایا کہ بلا شبہ اللہ پاک آدمی کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے بعض اوقات اس کے رزق میں کمی کر دیتا، بعض اوقات اللہ پاک اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اسے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر اس کی مثال دیکھ لیجئے، کبھی ہماری اولاد، ہمارے بچے ہماری نافرمانی کریں، ہمارے کہنے پر کوئی کام نہ کریں، ہمارے کہنے پر نماز نہ پڑھیں، ہمارے کہنے پر کوئی اور کام نہ کریں، تو ہم ان کا خرچہ بند کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ یا خرچہ بند کر دیتے ہیں، یا خرچہ کم کر دیتے ہیں، یا ماں بعض اوقات بطور سزا کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کھانا نہیں دینا، تو اللہ پاک بھی بعض اوقات اپنے بندے کا رزق روک لیتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دیتے ہیں بخطیئۃ، اس کے کسی گناہ کی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ دوسرا، تنگ دستی کا، مہنگائی کا اور اس معیشت کی تنگی کا سبب وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، گناہوں پہ گناہ، اور پھر ان پہ کوئی احساس تک نہیں، شرمندگی تک نہیں کہ انسان کو کوئی شرمندگی ہی ہو جائے، ندامت ہی ہو جائے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے اگر کبھی گرفت آئے تو پھر بھی ہمیں کوئی احساس نہیں، پھر بھی ہم جھکنے کے لیے، اللہ کی طرف مڑنے رجوع کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابھی تازہ تازہ بات ہے، بالکل تازہ، پرانی بات نہیں ہے، آپ کو تازہ تازہ مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ ابھی تھوڑے دن پہلے، ابھی چند دن قبل ترکی اور شام کے اندر کتنا خطرناک زلزلہ آیا، 50,000 کے قریب لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہزاروں کی تعداد میں بڑی بڑی بلڈنگز، کئی کئی منزلہ عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی۔
کیا آپ نے دیکھا وہ مسلمان ملک ہے نا، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا ہماری مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ آپ کو نظر آیا؟ آپ جا کے مشاہدہ کر لیجئے گا، اپنی مسجد کے اندر سارے نمازیوں کو آدمی تقریباً جانتا ہوتا ہے کہ ایک صف ہوتی ہے، 2 صفیں ہوتی ہیں۔ آپ ذرا نظر دوڑا کے دیکھنا کہ ان زلزلوں سے بھی اب ہم سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت کی عبادت سے اعراض، تیسرا بڑا سبب اللہ کی عبادت سے اعراض۔ زلزلے آتے رہیں، سیلاب آتے رہیں، بیماریاں وبائیں آتی رہیں، اور بدتر سے بدترین حکمران عذاب بن کر آتے رہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی طرف لوٹنے کو تیار نہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے، اپنی پیشانی زمین پہ ٹکانے کے لیے، اپنی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو پہلے روزے نہیں رکھتے تھے وہ اب بھی رمضان میں روزے نہیں رکھتے، جو پہلے بے نماز تھے وہ اب بھی بے نماز ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے سنن ابن ماجہ میں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم اپنے آپ کو اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت کے لیے میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ فرمایا املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ صرف ظاہری مالداری نہیں، اصل غنا تو سینے میں ہوتا ہے، اصل مالداری امیری غنا سینے میں۔ فرمایا میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیری فقیری کو دور کر دوں گا۔ تیری فقیری، تیری مہنگائی، تیری تنگ دستی، تیری بے روزگاری کو دور کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ سمجھا نا نہیں میرا رازق میرا کاروبار ہے، میرا رازق میری محنت ہے، میری مزدوری ہے، میں 1 شفٹ لگاتا تھا میں 2 لگا لوں گا، میں 2 شفٹیں لگاتا تھا 3 لگا لوں گا، تو یہ تیری بھول ہے۔ تو 24 گھنٹے بھی کام کر کے دیکھ لے، اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، فرمایا لم اسد فقرک، میں تیری فقیری ہرگز دور نہیں کروں گا۔ وَأَمْلَأُ يَدَكَ شُغْلًا، بلکہ میں اس جرم کی وجہ سے، عبادت کے لیے وقت نہ نکالنے کی وجہ سے، میں تیرے ہاتھوں کو مزید کاموں سے، مصروفیات سے بھر دوں گا۔ پوری نہیں پڑے گی، کام ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی عبادت سے اعراض، حالانکہ پیدائش کا مقصد عبادت تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اللہ نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ عبادت چھوڑ کر باقی دنیا کا ہر کام کر رہا ہے، دنیا کا ہر کام سوائے عبادت کے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا سبب اللہ کی عبادت سے اعراض، اللہ کی عبادت سے دوری، اور چوتھا سبب ناشکری۔ ناشکری بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی ناشکریاں، ناقدریاں کرنا اس کی نعمتوں کی۔ اللہ نے ہمیں سارا کچھ عطا فرمایا، زندگی اس نے عطا فرمائی، مسلمان اس نے ہمیں بنایا، قرآن ہمیں عطا فرمایا، پیغمبر آخر الزمان ہمیں عطا فرمائے، اور پھر کھانے پینے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ گھروں میں فریجیں بھری ہوتی تھیں، پانی پینے کے لیے صرف ٹونٹی کو تھوڑا سا گھماتے ہیں پانی نکل آتا۔ پہلے وقتوں میں لوگ اتنی مشقتیں اٹھاتے تھے، پانی کہاں کہاں سے لاتے تھے، کیسے کیسے کھیتیاں باڑیاں کرتے تھے، محنتیں کرتے تھے، اور یہ بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، اے سی نہیں تھے،
سہولتیں بڑھ گئیں، جیسے جیسے سہولتیں بڑھیں ویسے ویسے ناشکری بھی بڑھ گئی۔ پہلے لوگ محنت مزدوری کرتے تھے، وہ لالٹینیں جلاتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہاتھوں سے ڈنڈے مار مار کے عورتیں کپڑے دھوتی تھیں، کوئی واشنگ مشین نہیں تھی، کوئی بچوں کو لگانے کے لیے پیمپر نہیں تھے، کوئی گیس نہیں تھی، کوئی بجلی نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، ہاتھوں سے لوگ ہوا لیتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے، لیکن وہ کھا کر الحمدللہ کہتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن ہماری نعمتیں بڑھ گئیں، سہولتیں بڑھ گئیں، لیکن ہم نے ہر وقت رونا رکھا، رونا لگائے رکھا، روتے رہے ہر وقت۔ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تو اللہ پاک کی ناشکری کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے سزا اور گرفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور یہ ناشکریاں ہی ہوتی تھیں کہ پانی اگر ہمیں موٹر سے ملتا ہے آسانی سے، نلکا نہیں گیڑنا پڑتا، چشموں سے نہیں لانا پڑتا، تو ہم نے کیا کیا؟ 2 گھنٹے پانی کھلا ہے، کام والیاں صفائی کر رہی ہیں جی، 2 گھنٹے سے موٹر چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد گھنٹہ گاڑی دھوئی جا رہی ہے، گاڑی پہ صرف لگا رہے ہیں، پائپ کھلا چھوڑ دیا، بھائی اب کون بند کرے جا کے دوبارہ؟ لائٹیں چلائی ہیں، پنکھے چلائے ہیں، کمرے میں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، اٹھ کے دوسرے کمرے میں گئے، بٹن اوپر کرنا بھی ہمیں مشکل لگتا تھا۔ مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی کنگ ایڈورڈ میں پڑھتے تھے، میں ان کے پاس ہاسٹل میں کبھی کبھار رہنے کے لیے جاتا تھا۔ جب وہ صبح سٹڈی کے لیے کالج میں جاتے تو میں پیچھے ہاسٹل میں رہتا تھا، تو میں ان کے ہاسٹل کے اندر جب چکر لگاتا، تقریباً 99% کمروں کے اندر اسٹوڈنٹ موجود نہیں ہوتے تھے، کالج گئے ہوتے تھے، لیکن لائٹیں پنکھے چل رہے ہوتے تھے، اور مجھے اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے ہم نے بل تو دینا نہیں، ایک بٹن ہے اوپر کرنا صرف۔ تو پھر اللہ پاک نے جب ہم نے ایسی ناشکریاں کی تو پھر اس کی سزا تو اللہ پاک نے پھر جھٹکا لگایا معیشت کو تنگ کر کے۔ اب کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، کبھی جناب بجلی کی شارٹیج آ رہی ہے، آگے کہتے ہیں کہ کبھی آٹے کی شارٹیج، آگے کہتے ہیں کہ پانی کی شارٹیج بھی آ رہی ہے، پانی کا بحران بھی۔ تو ان ساری نعمتوں کی ناقدریاں کی ہم نے، اللہ اکبر، ہم نے رزق کی ناقدری کی، بطور خاص رزق اس میں ہم نے بہت زیادہ ناقدری کی، بہت زیادہ رزق کو ضائع کیا۔ اور یہ نہیں کہ پہلے کرتے تھے، اب تنگ دستی مہنگائی کی وجہ سے ہم کوئی سدھر نہیں گئے، ہم تو سدھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج بھی شادی حال میں چلے جائیں، جتنا کھانا ہم کھاتے ہیں اتنا پلیٹوں میں ضائع کرتے ہیں۔ برتن کو صاف کرنے کا حکم تھا ہمیں، برتن کو صاف کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تدرون فی ای رزقکم برکۃ، لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ۔ آپ نے فرمایا برتن کو اچھی طرح صاف کیا کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے اور کس لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ برتن صاف کرنا تو بڑی دور کی بات، اس سنت کو تو لوگ بھول ہی چکے ہیں، اپنی ضرورت سے ڈبل کھانا ڈالتے ہیں۔ بڑی بڑی شادیاں، ہزار بندہ بلا رہے ہیں، ہماری کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آئی، ہم نے نہ تو کفایت شعاری سے کام لیا اور نہ ہی ہم نے رزق کی قدر کی۔
نہ ہم نے قناعت کی، اپنے اخراجات وہ سارے ویسے کے ویسے ہیں، شاہی خرچے چل رہے ہیں، اور رزق کی ناقدریاں، گھروں میں بھی رزق ضائع، ہوٹلوں میں بھی، شادی حالوں میں بھی کھانا ضائع۔ تو پھر اللہ پاک نے اس کی سزا دی ہمیں معیشت کی تنگی کی شکل میں۔ اللہ اکبر۔ گھروں کے اندر داخل ہوتے وقت ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہوں، اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہونا ہے، اور اللہ کا نام لے کے دروازہ بند کرنا ہے، اللہ کا نام لے کے لائٹیں، آگ، چولہے بند کرنے ہیں، اللہ کا نام لے کے کچن کے سارے برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا ہے یا ڈانپ کے رکھنا ہے، حتیٰ کہ خالی برتنوں کو بھی الٹا کرنے کا حکم ہے۔ سمجھائیں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو، اللہ کا نام لے کے آپ نے لائٹیں بند کرنی ہیں اور برتنوں کو ڈھانپنا ہے، اور جو خالی ہیں ان کو الٹا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے نا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان اپنے حواریوں کو کہتا ہے، اپنے لشکر کو کہتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، آج یہاں کھانا بھی تمہیں ملے گا، یہاں رہائش بھی ملے گی۔ تو پھر وہ گھر والوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے، پھر اس رزق میں بے برکتی ہوگی کہ نہ ہوگی۔ گھروں میں داخل ہوتے وقت عادت بنائیں بسم اللہ پڑھنے کی، سلام کر کے گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ کے گیٹ بند کریں، کمروں کے دروازے، لائٹیں، آگ، چولہے، ہر چیز بسم اللہ پڑھ کے بند کریں۔ کاش کہ ہمیں بسم اللہ کی طاقت اور قوت کا اندازہ اور یقین آ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے اسی کاروبار کے اندر جس سے اللہ ہمیں رزق دیتا تھا، اسی کاروبار کے اندر ہم نے وہ ٹھگیاں لگائیں، وہ خیانتیں کی، وہ جھوٹ بولے، وہ بددیانتیاں کی کہ جن سے اس قرآن نے ہمیں روکا تھا۔ ماپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، ویل للمطففین، کم ماپ تول کرنے والوں کے لیے تو اللہ پاک نے تباہی اور بربادی اور ہلاکت کی وعید دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جب لوگ ماپ تول میں کمی شروع کر دیں گے، پیمانوں میں کمی کرنی شروع کر دیں گے، ڈنڈی مارنا شروع کر دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ان پر قحط کسے کہتے ہیں، شارٹیج، کمی ہو جانا چیزوں کی، اللہ ان پہ قحط مسلط کرے گا، اور اللہ پاک ان پر مشقت کا عذاب نازل فرمائے گا۔ مشقت کیا ہے؟ یہ جو ہم صبح سے لے کے رات تک جانوروں کی طرح محنت مزدوری کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، یہ مشقت کا عذاب ہے۔ پہلے لوگ آرام سے تھوڑا سا کام کرتے تھے اور ظہر تک وہ فارغ ہو جاتے تھے۔ مشقت کا عذاب، پہلا قحط کا عذاب، دوسرا مشقت کا عذاب، اور تیسرا وجور السلطان، اللہ پاک بادشاہ کے ظلم کی شکل میں عذاب ان پر مسلط کرے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے حکمران جو آتا ہے پہلے سے بڑھ کے آتا ہے، نئے نعروں کے ساتھ، نئے ٹیکسوں کے ساتھ آتا ہے، ٹیکس لگا لگا کے عوام کا برکس نکال دیا ہے۔ یہ حکمرانوں کی عیاشیاں، اور وہ سارا مال یہاں سے لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں، اور عوام کے اوپر ٹیکسوں میں اضافہ، بجلی مہنگی کر دو، یہ ٹیکس لگا دو، یہ ٹیکس لگا دو، گیس مہنگی کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اس قرآن و حدیث کے اندر ساری باتیں، اور مہنگائی دور کرنے کے سارے نسخے موجود ہیں۔ ماپ تول میں کمی چھوڑ دو، ڈنڈی مارنی چھوڑ دو، دکھاؤ کچھ اور دو کچھ، ڈیل کچھ کرو اور دو کچھ، جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جھوٹ اور خیانت کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ اگر دو ڈیل کرنے والے، سودا کرنے والے، لین دین کرنے والے، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
فرمایا کہ اگر دو ڈیل کرنے والے، دو ڈیل کاروباری ڈیل ہو رہی ہے، فرمایا اگر یہ دونوں سچ بولتے ہیں، صحیح بات ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، تو فرمایا اللہ پاک اس ڈیل اور سودے میں بیچنے والے کے لیے بھی برکت ڈال دیتا ہے، خریدنے والے کے لیے بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ البرکۃ من السماء، برکت آسمانوں سے آتی ہے۔ شروع میں سورہ اعراف کی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَلَوْ آمَنُوا أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے، اگر پاکستان والے، اگر مختلف شہروں ملکوں والے اگر یہ صحیح معنوں میں اللہ پر یقین رکھتے، ایمان لے آتے اور یہ اللہ کا ڈر اور تقوی اپنے سینوں میں سجا لیتے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آسمان سے ان پر رزق کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور زمین کے اندر سے بھی، زمین بھی ان کے اوپر رزق کو نچھاور کرنا شروع کر دیتی، آسمان سے بھی رزق برستا، زمین سے بھی رزق اگتا، لیکن یہ اس طرف آتے نہیں، یہ اس طرف آنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سودی لین دین سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی نحوست، سودی لین دین انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ، اجتماعی سطح پہ، ملکی سطح پہ بھی، بلکہ عالمی سطح پہ انسان اس بیماری کے اندر ملوث اور مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ سے اعلان جنگ ہے، لیکن ہم نے کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے کہا تھا سورۃ البقرہ میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو تباہ و برباد اور ہلاک کرتا ہے، اور صدقات و زکوٰۃ کے نظام کو اللہ بڑھاتا ہے۔ بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، قرض دو، اس سے مال بڑھتا ہے، اور تم اس کو ادھار دے کے اس سے مال چوس رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، ایک کھجور بھی ہو نا، اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی بڑھوتری، اس کی گروتھ، نشو و نما کرتا رہتا ہے، اسے بڑھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ بڑھ کر اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس میں اتنی برکت آ جاتی ہے اس چھوٹے سے صدقے میں کہ وہ بڑھ کر ایک پہاڑ بن جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ سود سے بظاہر مال جتنا مرضی زیادہ ہوتا جائے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اس میں قلت اور کمی ہی واقع ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے ملکوں کے اندر بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہوئے بیٹھے، دیوالیہ ہوئے پڑے ہیں بینک دنیا کے اندر، سود کھانے کی وجہ سے کبھی بھی انسان کی پوری نہیں پڑ سکتی۔ اور آخری بات، جہاد فی سبیل اللہ کو ہم نے ترک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جُعِلَ رِزْقِي تحت ظِلِّ رُمْحِ، میرا رزق اللہ نے نیزے کی انی اور نوک میں رکھ دیا ہے، یعنی جہاد میں۔ اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، شکایت کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈکیتیاں بڑی ہو چکی ہیں، مہنگائی بڑی ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عدی اگر تو زندہ رہا نا تو تو دیکھے گا اتنا امن و سکون ہو جائے گا کہ ہیرا شہر، کیا تو نے دیکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں، نام سنا ہے۔ فرمایا اس شہر سے ایک اکیلی عورت سونے میں لدی ہوئی وہ آئے گی اکیلی، اور بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلی جائے گی، اور اسے کسی ڈاکو کا، چور کا، کسی رہزن کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہ اشارہ بھی کر دیا کہ یہ کب ہوگا۔ فرمایا کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے اللہ پاک تمہارے ہاتھوں سے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کروائے گا، یعنی اتنا زیادہ جہاد کی برکت سے مال غنیمت آئے گا
اور اس جہاد کی برکت سے ہی اللہ پاک امن و سکون بھی قائم کر دے گا، اور اس مال غنیمت کی وجہ سے صورتحال یہ ہوگی کہ سب لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ تو جہاد کی برکت سے تو ہم نے جہاد بھی چھوڑ دیا الا ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کہنے والے اور سب سننے والوں کو قرآن و حدیث سے اپنی معیشت کی تنگی کا حل لینے کی، مہنگائی بے روزگاری کا حل قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے تلاش کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔